سب سے بڑا عبادت گزار، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم مسلمان ہیں دوستو، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کس کو؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی کو یا کسی مسلمان کے علاوہ کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ آج دوستو ہم سب اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ میں مسلمان، میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں، لیکن صبح سے لے کر شام تک میں اپنے حالات سے، اپنے کرتوت سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، میرے کام سے کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، ہم کبھی دوستوں غور و فکر نہیں کرتے۔ اور ایک مسلمان کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے دوستوں؟ کعبہ کو گرا دینے سے زیادہ گناہ ہے ایک مسلمان کو تکلیف دینا، اس کی جان کی، مال کی، عزت، آبرو پر حملہ کرنا، مسلمان کے جان کے، مال کی، عزت اور آبرو کے پر حملہ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے دوستو جیسے کعبے کو گرانا۔ کوئی شخص کعبے کو گرا دے، اگر کوئی شخص ہماری ایک مسجد کی ایک کو گرا دے دوستو، تو کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ کرے گا کوئی مسلمان برداشت؟ اس مسجد کی ایک اینچ تھوڑی سی چیز کو اگر نقصان پہنچائے کوئی، تو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کعبے کو اگر کوئی گرائے تو پوری دنیا کے مسلمان اس کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کتنا گناہ ہے کعبے کو گرانا، اس سے زیادہ دوستو ایک مسلمان کے مال کے اوپر حملہ کرنا، اتنا اس سے زیادہ گناہ ہے۔ ایک مسلمان کے کسی مال کو چوری کر کے لے لینا۔ آج ایک مسلمان اپنی موٹر کینال کے اوپر رکھتا ہے تو ہمیشہ فکر مند رہتا ہے، گھر آتا ہے اس کو وہی سوچ لگی رہتی ہے کہ کہیں میری موٹر نہ چلی جائے، کہیں میری موٹر نہ چلی جائے۔ چین سے کھانا نہیں کھاتا، چین سے سوتا نہیں گھر میں۔ کیوں؟ کہ چوری کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان کے مالوں کے اوپر حملہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ دوستو ہم ہی ہیں۔ اگر ہم کو پتا ہے کہ ایک مسلمان کے مال کے اوپر حملہ کرنا کعبے سے زیادہ، کعبے کو گرا دینے سے زیادہ گناہ ہے، تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی چیز کو ہاتھ نہ لگاتا۔ آج دوستو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں سے نکل گئی، ہر ایک کے مال کو ہم نے حلال سمجھ رکھا ہے، کھاؤ پیو
کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس کے دل کے اندر، اور اس نے کیا کیا الفاظ بولے ہوں گے دل کے اندر، میں تو نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا بولا ہوگا، کیسی بددعائیں اس کے دل میں سے نکلی ہوگی. اور ہم روزانہ ایسی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. کبھی گاڑی کھڑی کر دی اپنے رستے میں، کبھی جانور کو باندھ دیا اور اس جانور کی گندگی رستے میں جا رہی ہے. دوستو ذرا ہم سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم ایک گڈھا نہیں کھود سکتے دوستو، ایک گڈھا 500,000 روپے کا ایک گڈھا کھودے اور اس کے اندر اس پانی کو جانے دیں. ہم عمل کریں. کب تک دوستو ایسی زندگیاں گزارتے رہوں گے؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو. آج ہم دوستو ہمیں اب جو بے برکتی ہے اور دلوں کے اندر سے چین اور سکون جو نکلا ہوا ہے دوستو، یہ اس کی مطلب کہ علامتیں ہیں دوستو. یہ گناہوں کی نحوست ہے دوستو. ایک شخص میرے پاس آیا کہ مولانا پریشان حال ہو، پریشان حال ہو، ہر طرح کے میں نے رپورٹ کروا دیے، باہر کا تھا، باہر کی گاؤں کا تھا، ایک ہر طرح کی میں نے رپورٹ کروا دیے، سب رپورٹ نیل، کسی کے اندر کچھ نہیں آتا، لیکن میں پریشان تھا، کوئی بیماری پکڑ میں نہیں آ رہی. یہ کیا ہے دوستو؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر سے چین سکون اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے. کہیں بھی چین سکون نہیں ملے گا. ہاں یوں مت سمجھنا کہ میرے پاس پیسے ہیں تو میں چین سکون کو خرید لوں گا. ہاں پیسوں سے چین سکون نہیں ملتا. میرے پاس ایک شخص آیا، ایسا آدمی، ایسا مالدار کہ سونے کی دکان میں اس کا ادھاری چل رہا ہے، اپنے جو کریانہ کی دکان میں ادھار چل رہا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ میرے گاؤں کے اندر جتنی بھی سونے کی دکان ہے سب کے اندر سے میرے سب کو چھوٹ ہے کہ جو لینا وہ لے. میرے اس کے رشتے داروں کو بہت بڑا مالدار تھا، میرے پاس آیا، اتنی پریشانیاں اس نے بیان کی کہ میرے آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے کہ اللہ اس کو اتنی مال و دولت تو نے دیا ہے لیکن اندر سے دیکھو تو کتنا پریشان. اور ہم کسی مالدار کو دیکھ کر لال ٹپکا رہے ہیں، لالچ کر رہے ہیں کہ کاش مجھے بھی مل جاتا. کاش قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا تو لوگ للچائی ہوئی نظروں سے کہنے لگے کہ ایسا قارون کو ملا ہے ہمیں بھی ایسا مال و دولت مل جاتا. لیکن اخیر کے اندر قارون کا جو انجام ہوا دوستو، تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ انجام کیا ہوا. اس کو پورے ساز و سامان کے ساتھ، اس کے مال و دولت کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے جو مال ملا ہے اس میں سے زکات کو نکال، زکات نکال، اس میں سے 40 روپے میں سے 1 روپیہ غریب کو دے. 39 روپے تیرے پاس رکھ اور 1 روپیہ کسی غریب کو دے. تو کیا کہتا ہے؟ یہ تو میں نے میری عقل سے کمایا ہے روپیہ پیسہ، اللہ نے تھوڑی دیا ہے تو میں زکات کو نکالوں. اس نے ایسا جواب دیا. اللہ پاک نے اس کا انجام ایسا. اس لیے میرے دوستو آئندہ رمضان آ رہا، 15 دن باقی ہے دوستو. رمضان مبارک کے آنے میں 15 دن باقی ہے. ابھی سے ہم ایسی ترتیب بنائیں کہ 1 مہینہ نیکیوں کی کمانے کا سیزن آ رہا ہے. جس طریقے سے ہم ٹھنڈی کے موسم کے اندر ہماری دنیا کمانے کی سیزن آ رہی ہے، کوئی زیرہ لگا رہا ہے، کوئی کپاس لگا رہا ہے، کوئی ویاری لگا رہا ہے، کبھی کمانے کی سیزن ہے. گرمیاں آئیں گی تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھنڈی کے موسم کے اندر جس طریقے سے ہم دنیا کمانے کی سیزن سمجھتے ہیں، اس طریقے سے میرے دوستو یہ 15 دن کے بعد جو سیزن آ رہی ہے وہ نیکیاں کمانے کی سیزن آ رہی ہے. مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ ہم کو مبارک مہینہ دے رہا ہے دوستو. بہت سے ایسے لوگ جو دنیا سے چلے گئے ان کو یہ رمضان مبارک کا مہینہ نہیں ملا. ہم ابھی زندہ ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں مبارک مہینے تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے. ہمیں بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائی ہو کہ اللہ پورا مہینہ مجھے قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہو. یہ اللہ پورا مہینہ مجھے اپنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہو. یہ میرے دوستو اگر 1 مہینہ تم پابندی کرو گے اور یہ نیت کرو گے کہ اللہ میں 1 مہینہ پابندی کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کی برکت سے اللہ مجھے 12 مہینے توفیق عطا فرمائی ہو، تو اللہ پاک اس مہینے کی برکت
1 سے باقی 11 مہینے تمہیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے دوستو۔ اس لیے ابھی سے ہم ترتیب بنائیں کہ بھئی دنیا کا یہ کام ہے، اس کو کون سا کام ہے جو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ہم ان کو آگے پیچھے کریں تاکہ ہمارا رمضان صحیح سالم اور اچھی طرح سے گزرے دوستو۔ ایسا نہ ہو کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اب بڑے بڑے کام ہمارے باقی ہے اور اس کو کرنا ہے اور روزے ہمارے چھوٹ رہے ہیں، ایسا نہ ہو دوستو۔ ہماری تراویح نہ چھوٹے، ہمارا رمضان کا ایک روزہ نہ چھوٹے۔ رمضان کا ایک روزہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں اگر پوری زندگی روزہ رکھے گا تو اس رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہوگا۔ اتنا قیمتی رمضان اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے دوستو، اس لیے اللہ پاک اس آئندہ رمضان تک ہم سب کو عافیت کے ساتھ پہنچائے اور ہم سب کو اللہ پاک رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے کہی اللہ پاک ان سب پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عتیق کے اندر یہ اعلان کہ بھائی پانولی سے ایک مولانا مدرسہ کے چندے کے لیے آئے ہیں اور دوسرے دلی اور بہار وغیرہ سے چندے کے لیے علماء کرام تشریف لائے ہیں، تو اپنی حیثیت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق سرکار اللہ سے سب کی مدد کرتے جائیں۔